اے ایمان والو مذہب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ویسے تو سب کو مسلمان ہی کہا جاتا ہے، جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ مذہب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، معاشرے کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی۔ تب کہا جاتا ہے کہ یہ پورا مسلمان ہے۔ ادھوری چیز کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، تو ادھورے مسلمان نہ رہیں، پورے مسلمان بن جائیں۔ پوری کوشش کریں کہ کپڑے مسلمانوں والے ہوں، پوری کوشش کریں نماز بڑھیا بن جائے، اخلاق بڑھیا بن جائیں، معاشرہ بڑھیا بن جائے، معاملات صاف ستھرے ہو جائیں۔ اس کی پوری جد و جہد اور کوشش۔ عقائد ٹھیک ہو جائیں، عقائد باطل نہ رہیں، فاسد نہ رہیں، عقائد صحیح ہوں، سارے ہی اعمال نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب مکمل طریقے سے ہوتے رہیں۔ یہ اس طریقے دین اسلام کے 5 اجزاء ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ پورا اسلام نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، حج بھی کرے، اپنے اخلاق بڑھیا بنائیں، اپنے معاشرے کو بڑھیا بنائیں، اپنے معاملات کو بڑھیا بنائیں۔ اس سب کی پوری فکر رہے، اور اس میں سب سے زیادہ دخل ماں کو ہے۔ ماں جو ہے وہ سب سے پہلا مکتب ہے بچوں کا۔ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے لیے فرض ہے اپنے گھر میں اسلامی تربیت قائم کرنا، اور شروع میں ہی بچے اچھے اخلاق کے عادی بنتے ہیں۔ بڑے ہو کے جان تو جاتے ہیں مگر عادی نہیں بنتے ہیں۔ عادی جبھی بنتے ہیں جب شروع میں ہی ان کو عادت ڈالی جائے، یہ شروع میں ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں، ان کی زبان اچھی باتوں میں چلنے کی عادی بن جائے، ان کے نماز بھی یاد ہو، نماز یاد کرانا، کلمہ یاد کرانا، کلمے کا ترجمہ یاد کرانا، یہ ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کو سنت کے مطابق کھانا پینا یہ ماں باپ ہی کرا سکتے ہیں، اور کسی کا بس کا نہیں ہے۔ سنت کے مطابق چپل پہننا، کرتا پہننا، پاجامہ پہننا یہ ماں باپ ہی اس کا عادی بنا سکتے ہیں۔ ان کی نظریں صحیح ہوں، ان کے بال صحیح ہوں، ان کے کپڑے صحیح ہوں، اس میں سب سے زیادہ دخل ماں کو ہے۔ ماں شریعت کے مطابق بچوں کو کپڑے بنا کر دے، ان کے بال بھی شریعت کے مطابق بنائے، ان کے عقائد کو ٹھیک کرتی رہے۔ یہ شروع میں ہی یہ سب سے بنیادی چیز ہے، عقائد سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے۔ تو ماں ان کو روزانہ بتائے یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ پہاڑ اللہ نے بنائی، یہ نہریں اللہ نے بنائی۔ ان کے شروع سے ہی ان کے ذہنوں میں اللہ چھا جائے، تو یہ عقیدہ شروع سے ہی بچوں کے اندر میں ماں ہی ڈال سکتی ہے۔ ماں کی بہت اہم ذمہ داری ہے، صبر ضبط کے ساتھ رہے، اور بچوں کے ساتھ بچی بن کے رہے۔ ہاں، بچے جب مانوس ہوتے ہیں ماں سے ابا سے، جب بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں۔ تم نے سنا ہوگا بہت ساری تقریروں میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر میں اپنے نواسوں کو کمر پہ بٹھا لیتے، چاروں ہاتھوں پیروں سے چلتے، فرماتے بچوں تمہاری سواری کیسی ہے۔ اس طرح بچے مانوس ہوتے ہیں۔ اب ماں باپ کو فرصت نہیں ہے، خود بھی نیٹ پہ لگ جاتے ہیں، بچوں کو آگے بھی کارٹون رکھ دیتے ہیں۔ وہ ماں سے مانوس نہیں ہوتے ہیں، ابا سے مانوس نہیں ہوتے ہیں، یا تو نیٹ پہ چپٹے رہیں گے
یا وہ باہر چوک میں چلے جائیں گے۔ تو بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں ماں باپ، تاکہ یہ بچے مانوس رہیں۔ جب مانوس رہیں گے تو ماں باپ کے تجربات سے یہ فائدہ اٹھائیں گے، یہ اچھی عادت والے بن جائیں گے۔ ماں جب نماز پڑھیں گی بچے بھی نماز پڑھیں گے، ماں جب تسبیح پڑھیں گے بچے بھی تسبیح چلائیں گے۔ تو ماں باپ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ ان کے اوپر سنت والا رنگ چڑھ جائے۔ جب ان کے اوپر سنت والا رنگ چڑھے گا پھر کچھ بڑے ہوں گے، امام صاحب اس رنگ کو پکا دیں گے۔ امام صاحب کے پاس پڑھنے جائیں گے تو امام صاحب اس رنگ کو پکائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کچھ اور بڑے ہوں گے تو مدرسے میں جائیں گے، علوم ظاہری حاصل کریں گے۔ پھر کچھ اور بڑے ہوں گے تو پھر کہیں خانقاہ میں جائیں گے، علوم باطنی حاصل کریں گے، یہ پکے مسلمان بن جائیں گے۔ لیکن یہ راستہ ماں اور ابا ہی دکھائیں گے۔ ابا نے اگر راستہ دکھایا امام صاحب کا، امام صاحب سے ابا نے دوستی کی ہے تو بچے بھی جڑے ہیں وہاں پر۔ جی ایک ابا کہہ رہا تھا میرا بچہ امام صاحب سے مانوس ہی نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا چلو میں بھی بیٹھوں، تو میں بھی اپنا قاعدہ پارا قرآن شریف لے کے امام صاحب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد ہی بچہ مانوس ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، خود بھی ان کو ٹھیک کریں، پھر امام صاحب کا راستہ دکھائیں، پھر ان کو کہیں مدرسے کا راستہ دکھائیں، پھر ان کو کہیں خانقاہ کا راستہ دکھائیں۔ تو یہ پھر پوری زندگی یہ مسلمان بنیں گے اور پکے مسلمان بن جائیں گے، پورے مسلمان بن جائیں گے۔ اس طریقے سے محنت کرے، بہت ضرورت ہے کہ ماں بھی محنت کرے، ابا بھی محنت کرے، امام صاحب بھی محنت کریں، اور بڑے موبائلوں پہ تالا لگا دیں۔ کوئی مجبوری ہو تو بس مجبوری میں ہی نکالیں، جو چیز ضرورت میں ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے۔ ایک مجبوری ہے بیت الخلاء جانے کی، تو آدمی وہاں نہیں بیٹھا رہتا گھنٹے 2 گھنٹہ پورے دن، ضرورت پوری باہر، ایک مجبوری کی چیز ہے اس لیے جاتا ہے بیت الخلاء میں، ضرورت پوری ہوگی باہر۔ تو اسی طرح بڑا موبائل جو ہے ایک مجبوری کا ہے، اگر مجبوری ہو تو خریدے ورنہ مت خریدے، اور خرید بھی لیا ہے تو جب مجبوری آئے جب بھی چلائے، ورنہ اس پہ تالا لگا دے۔ یہ بچے خراب ہو رہے ہیں، اپنے آپ بھی خراب ہو رہے ہیں، اس میں تصویریں ہی تصویریں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے بہت ماحول خراب ہوتا جا رہا، رات کو سونے نہیں دیتا، فجر میں اٹھنے نہیں دیتا ہے۔ جی ساری توجہ کھینچ لے، نہ نماز میں توجہ نہ تسبیح میں۔ 3 تسبیح، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار۔ قرآن پاک کا ایک پارہ کم سے کم روزانہ پڑھتے رہیں، 5 وقت نماز پورے اہتمام کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں۔ ہاں عارف کی جو دھیان سے پڑھنے والا ہے اس کی 2 رکعت، اور غافل کی 2 لاکھ رکعت سے افضل ہے۔ اس لیے پورے دھیان کے ساتھ نمازوں کو پڑھیں، تسبیحات کو پڑھیں، صبح کو بھی شام کو بھی تسبیحات کا اہتمام کریں، اور اس طریقے سے اپنے بچوں کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، سب دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو بیت ہونا چاہتی ہیں جس طرح میں کہوں اس طرح کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔